ہے. یہ سارے وہ رشتے ہیں جن کو میرے نبی نے قرآن سنو ماں باپ کے لیے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ہاں ماں باپ کے لیے اپنے پر پھیلا دو، پر بچھا دو. کیوں بھائی؟ انسان کے پر ہوتے ہیں یا بازو ہوتے ہیں؟ کیوں جی؟ بولو بھائی. باجو، تمہاری گجراتی میں بولو نا، باجو. باجو ہوتے ہیں نا، پر تو نہیں ہوتے نا. لیکن اللہ کہہ رہا پر بچھا دو، اپنے ماں باپ کے لیے پر بچھا دو. پر بچھانے کا کیا مطلب؟ میں بتایا کرتا ہوں کہ اس آیت کو کسی تفسیر سے میں نہیں سمجھا، نہ کوئی تفسیر والا یہ تفسیر کی طرف جائے گا. یہ جو میرا کالج کا ایک دور ہے، ایک تبلیغ کا دور ہے. کالج دور میں جب ہمارے گاؤں کے قریب دریائے راوی ہے، اس کے کنارے جنگل تھا بہت بڑا، اس میں ہم شکار کھیلنے جاتے تھے. ایک ایک ہفتہ جنگل میں پڑے رہتے تھے. تو ساتھ کھانے کا سامان، ساتھ سارے حشم خدم، اور ایک ایک ہفتہ ہم شکار کرتے. تو وہ تیتر کو لگتا تھا نا چھرا، وہ چھرے لگتے تھے تو گرتا تھا، تو یوں اس کے پر یوں ہو جاتے تھے. میرے آنکھوں کے سامنے وہ تیتر نظر آ رہے ہیں، وہ یوں ایسے کرتے تھے اور یوں گردن ٹیڑھی ہوتی تھی. اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب میں تیرے بس میں ہوں، ذبح کر یا چھوڑ دے، میرا بس ختم ہو چکا. تو آئے ہائے ہائے قربان جاؤں قرآن کی خوبصورتی پر. میرا رب کہتا ہے اپنے پروں کو بچھا دے ماں باپ کے آگے، جیسے زخمی پرندہ تیرے آگے بچھ جاتا ہے کہ ذبح کر دو صاحب، بھون کے کھا یا کباب بنا کے کھا، اب تیرے حوالے ہوں. ایسے ہی ماں باپ کے آگے یوں ہو جا. کیا خوبصورت تعبیر کی ہے. لا تقل لہما اف، اون بھی نہ کر. آپ نے فرمایا کاش میرے والدین ہوتے. تمنا کی. 2 مہینے کے تھے ماں کے پیٹ میں تو باپ کا انتقال ہو گیا، یا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، میری ماں تو ہوتی. اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. میں کہتا لبیک یا اماں. حج کا سفر ہے، 63 سال عمر ہے، ماں کو فوت ہوئے 57 سال گزر چکے ہیں. آپ حاجیوں کے ساتھ ابوا سے گزرتے ہیں، 10 میل آگے بستی ہے، پہلے قبر آ جاتی ہے. آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، سر ننگا ہے، اپریل کا مہینہ ہے، ماں کی قبر سے گزرے. 57 سال میں آدمی کیا کچھ نہیں بھول جاتا. لیکن میرے نبی کے دل کا زخم اسی طرح بھرا نہیں ہے، اسی طرح تازہ ہے. آپ اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر کے سرانے آ کے یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر دیا گھٹنوں میں ایسے، اور یوں سر نیچے کر کے جو روئے ہیں جیسے چھوٹے بچے روتے ہیں. آپ نے دیکھا چھوٹے بچے گھروں میں ایسے روتے ہیں ایسے. ہم بھی بہت روئے اس طرح منہ گھٹنوں میں دے کر. تو میرے نبی گھٹنوں میں منہ دے کر جوں روئے جوں روئے جوں روئے، کئی گھنٹے روتے رہے. سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے پہنچا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ نے پہنچایا، ایک رہبر کو ساتھ لیا. وہ پہاڑوں کے اندر وہ قبر ہے، تو وہ اندر ہمیں لے گیا. راستہ کوئی نہیں تھا، جس کو پتہ ہو وہ پہنچا سکتا ہے، ویسے کوئی نہیں جا سکتا. ہو کالے پہاڑ، چھوٹے چھوٹے کانٹے دار جھاڑیاں. ایک پہاڑی ہوگی اتنی اونچی جتنی آپ کی چھت ہے، اس کے اوپر باقی پہاڑ تو ایسے تھے، نوک نکلی ہوئی. وہ اوپر فلیٹ تھا، کوئی 10 بائی 10 تقریباً. وہاں میرے نبی کی ماں آرام کر رہی تھی. تو میں نے چاروں طرف دیکھا
تو 2000 یعنی